بھئی آپ باہر پڑھنے جانے کا سوچ رہے ہیں، اچھی بات ہے. مجھے بھی یہ موقع ملا ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو پروسیجر اور پروسیس بھی بتاتا ہوں. اور اپنا ہمیشہ میں اس چینل پہ اپنے ہی ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں، بیکاز آئی ڈونٹ کیئر کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا اور وہ والی اسٹوریز میں آپ کو سناؤں. سو یو آلویز ٹاک اباؤٹ مائی سیلف. سو دس از مائی ایکسپیرینس. سو وٹ ہیپن ٹو می وین آئی وینٹ ٹو اسٹڈی ابراڈ. تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2010 کے اندر، جب میں نے اپنا اے ایس ختم کیا، اے ایس لیول فرام لاہور گرامر اسکول ان لاہور. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا کہ میں باہر پڑھنے جاؤں. تو اس وقت ایسا رجحان تھا کہ کاؤنسلرز بہت زیادہ تھے اور وہ ایسے اسکولز میں جاتے تھے، آپ کو اپروچ کرتے تھے اور آپ کو پھر گائیڈ کرتے تھے. تو اس طرح سے مجھے ایک کاؤنسلر ملا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے گریڈس ٹھیک ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو آپ فاؤنڈیشن پروگرام میں انگلینڈ کی بہت اچھی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. سو آئی اسپوک ٹو مائی پیرنٹس، دے سیڈ اوکے اپلائی کرو. تو اپلائی کیا، وہ ایڈمیشن ہو گیا، میں کوئین میری چلا گیا پڑھنے کے لیے. آپ کو ویسے اے لیولس کے بعد بھی جا سکتے ہیں آپ، اور اے لیول سے پہلے بھی جا سکتے ہیں آپ، اگر آپ لاء کی ڈگری کے لیے اسپیشلی جانا چاہتے ہیں یا کسی اور ڈگری کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں. سو آئی وینٹ دیئر. جب میں وہاں پر گیا، وہاں پر لوگ چینج، کلچر چینج، زبان چینج، ایکسینٹ سمجھ نہیں آتا تھا، ان کی ٹریڈیشن بالکل ڈفرینٹ تھی. پبلک ٹرانسپورٹ وہ لوگ یوز کر رہے تھے، وہاں پر اپنا کھانا خود بنانا پڑتا تھا اور کمرہ خود صاف کرنا پڑتا تھا. اب جب میں پاکستان میں دوستوں سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے بوائے تم تو بڑی عیاشی کر رہے ہو وہاں پہ، انگلینڈ میں تو بڑا سین آن ہے تمہارا. اور میں ایک منٹ کے لیے سوچ رہا تھا، نہ فیملی ہے، نہ دوست ہے اس طرح سے ابھی، نہ گھر ہے، اور میں تنہا کمرے کے اندر بیٹھا ہوں. جو وہ ایک یا دو پکچرس بس فیس بک پہ لگ گئی ہیں اور اس کو دیکھ کے سارے لوگ کہہ رہے ہوں بوائے کہ تو گیم آن ہو گیا، تو انگلینڈ چلا گیا. اب انہیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. سو آئی نو، آئی ہیو بن تھرو دیٹ ٹائم. میں وہاں پہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 5 سال کا ٹائم گزارا ہے. انگلینڈ میں بھی پڑھا ہے، امریکہ میں بھی پھر اس کے بعد پڑھا. تو اس ٹائم کے اندر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی وہاں جائیں گے بہت عیاشی ہوگی. آف کورس آپ کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے مواقع آپ کو ملتے ہیں، دے ارینج گڈ ایونٹس فار یو، اور آپ ٹریول اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ انگلینڈ میں پڑھیں یا یورپ میں کہیں پڑھیں تو پورے یورپ میں، اگر آپ امریکہ میں پڑھیں تو آپ کینیڈا وغیرہ میں جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی اور ملک میں پڑھیں تو اس کے جو قریب ملک ہے آپ وہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں. یا وہاں سے جب آپ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو یو کین گو ٹو دبئی، قطر جا سکتے ہیں. آپ بہت ساری جگہیں جہاں پر آپ پھر سکتے ہیں. بٹ اب وہاں پر جب آپ رہ رہے ہیں اور وہ جو دن آپ کے گزر رہے ہیں وہ آپ کو کس سوچ کے ساتھ گزار رہے ہیں، دیٹ از اے ریزن دیٹ آئی ایم میکنگ دس ویڈیو. سو پہلی تو چیز ہے کہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس ہے کہ آپ نے اے لیولز یا او لیول سے پہلے کیسے جانا ہے. وہ آپ نے آن لائن ان کی یونیورسٹیز کو خود جا کے اپروچ کریں. میں نے کاؤنسلر کو کیا تھا، اب میں سوچتا ہوں کہ آئی شوڈ ہیو ڈن دیٹ، بیکاز اس سے آپ کی ریسرچ بہتر ہوتی ہے، چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یونیورسٹی کا بہتر پتہ چلتا ہے، آپ کو سبجیکٹس کا پتہ چلتا ہے. جیسے میں نے بیکاز کچھ سبجیکٹس آپ پڑھنا چاہتے ہیں پھر بعد میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کام ڈھونڈنے میں بہت مسئلہ آتا ہے. جیسے میں نے اپنے LLM کے اندر کوئین میری یونیورسٹی لنڈن سے پڑھا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب اس کا جب میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ 2-3 لاء فرمز مجھے ملتی ہیں، اور ان کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے. سال میں 1 یا 2 کیسز ہیں فارن انویسٹر کے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈسپیوٹ کے. تو اسی لیے جب آپ خود اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں سے شروع ہو رہا ہوں، کہاں پر ختم ہوگا اور میں نے جانا کہاں پر ہے. سو وچ از وائی اپنے ایڈمیشن کو خود ہی اپلائی کرنے کی کوشش، فارم فل خود کریں، رجسٹریشن خود کریں، فیس خود پے کریں، یہ ساری کیش لیٹر خود منگوائیں. جب یہ چیزیں آپ خود کریں گے نا تو آپ کو پھر حوصلہ ملے گا کہ اب میں اپنی چیزیں وہاں جا کے بھی سنبھال سکتا ہوں. بیکاز ٹرسٹ می، وہاں پر لائف انٹائرلی ڈفرینٹ اور ذمہ داریاں آپ کے اوپر. ایک چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب واپس آتے ہیں پیرنٹس اس کو بچہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس دنیا کے سارے کام وہاں پہ سیکھ کر آتا ہے. بٹ جو واپس آ کے سیکھنا ہوتا ہے وہ پھر ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ اب یہاں کے لوگوں میں آپ نے دوبارہ ایڈجسٹ کیسے ہونا. سو وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں لوگ، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب آپ جن یونیورسٹیز میں پہنچ گئے اور اگر آپ ریسرچ سے پہنچے ہیں تو یہ دیز آر گڈ یونیورسٹیز. آپ کو پتہ ہوگا کہ یونیورسٹیز کی رینکنگ کیا ہے، ان یونیورسٹیز کے اندر کلبس کون سے ہیں، کمیونٹیز کون سی ہیں، کس کس جگہ سے کنیکٹڈ ہیں. تو جب آپ وہاں جائیں گے آپ نے یہ تھاٹ رکھنا ہے کہ یو آر ناٹ ہیئر فار ایور. بیکاز ہم وہاں پہ 4-5 سال کے لیے گئے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ بھئی یہاں پر تو پوری زندگی رہنا ہے. تو ہم بڑے ریلیکسڈ اور چلڈ آؤٹ، اور ہم زیادہ کوئی، بیکاز آئی وازنٹ الاؤڈ ٹو ورک دیئر
امی ابو نے منع کیا ہوا تھا کہ بس کو کریکولر کرو, ٹریول اراؤنڈ, پڑھائی میں بہتر اپنے گریڈس لے کر آؤ, لیکن کام کو تم ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو ہم نے وہ نہیں کیا, بٹ کام بھی کرنا چاہیے. پرسنلی تھنک یونیورسٹی شاپ میں بھی آپ کو کام مل سکتا ہے, آپ کو لائبریریز میں مل سکتا ہے, آن لائن بہت سارے کام مل سکتا ہے, وہ کرنے چاہیے. اور آپ کو الاؤڈ بھی ہوتا ہے 10 آورز 20 آورز آپ کو الاؤڈ ہوتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں, کوشش کریں آپ کے وہاں پر اسٹوڈنٹ, ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں سے ذرا وہاں دور رہنا چاہیے, بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی سجیسٹ کہ اگر کوئی ایسی کمیونٹی کلبس بنے ہوئے ہیں تو اس میں انوالو ہو. جیسے نپسا بنا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر, کینیڈا میں بھی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ سارے پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کا وہ ایک نیٹ ورک ہے. تو آپ اس نیٹ ورک کے اندر جا کے آپ ان کے ساتھ کام کر کے اپنا نیٹ ورک گرو کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے بھی. سو میں نے بھی وہ جوائن کیے, اس کا حصہ بنا میں, اور میں اسی لیے انگلینڈ سے کینیڈا بھی گیا تھا اس اسٹوڈنٹ یونین نیٹ ورک کو ملنے کے لیے. پھر ہم نے مل کے کام بھی کیے کافی. اس کے علاوہ جب آپ کو وہاں پر ٹائم ملتا ہے سو گو آؤٹ, میک نیو فرینڈس, لوگوں سے ملیں, پارٹیز پہ جائیں, ایکسٹرا کریکولر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کریں. جیسے مجھے ٹائم ملا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں نے وہاں فلائنگ بھی کی. میں وہاں پہ فلائنگ کا کورس کیا فار کوائٹ گڈ ٹائم, اور آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اس کے علاوہ میں نے پولو وہاں پر کھیلی, میں نے ٹریول کیا وہاں پر, دوستوں کے ساتھ جتنا اچھا ٹائم گزار سکتا ہے گزارا. اس کے علاوہ جتنے ہماری یونیورسٹی کے ایونٹس ہوتے تھے, کلبس بنے تھے, سوسائٹیز تھیں, ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا تھا, ہمیشہ ان ایونٹس میں جاتا تھا. تو اب جب یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ کو جس طرح کا آپ کا مزاج ہے, آپ کو ڈرائنگ پسند ہے, آپ کو رننگ پسند ہے, آپ کو سائیکلنگ پسند ہے, آپ کو ہر طرح کا بندہ جو ان سے ہے وہ انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا میں ملے گا. میٹروپولیٹن سٹیز ہیں تو اگر آپ میٹروپولیٹن سٹی میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے ڈفرینٹ جگہ سے آئے ہوئے ڈفرینٹ تھاٹس کے لوگ ہوں گے, اور ان کے ساتھ آپ جو آپ کے تھاٹس ہیں آپ وہاں پہ دوست بنا کے گرو کر سکتے ہیں. سو وہ والی پرابلم نہیں ہے جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو مزاج کے لوگ اس طرح سے نہیں ملے. سو وٹ ایور یو تھنک, جو بھی آپ کا لائف کے اندر شوق ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کے انوالو ہو. آپ ڈبیٹس کرنا چاہتے ہیں, ڈبیٹس کریں, آپ ان لوگوں کے تھاٹس کو سنیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. انٹلیکچوئل باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھیں. سو آپ یہ سوچیں ہمیشہ کہ یو ہیو ٹو کم بیک, اور مے بی آپ کی زندگی ایک نومیڈ والی, آپ ٹریول کریں گے, اب آپ کہیں آگے چلے جائیں گے. اب جس جگہ آئے ہیں وہاں پر جتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں آپ اس کلچر کو, اس کے اندر جائیں. آپ کو کلبس میں بھی جانا چاہیے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, ان کے کلچر کو سمجھنا چاہیے. آپ کو مسجد, گرودوارہ, مندر, جتنی جگہیں جو پاکستان کے اندر جو آپ کو ایکسپلور کرنے کا آپ کو ایکسپوجر نہیں ملتا ہے یہاں پہ, وہ آپ کو وہاں مل رہے ہیں. سو گو اینڈ اسپیک ٹو دیم, آپ ان کے ساتھ وہاں پر رہیں, ٹائم اسپینڈ کریں. اگر وہاں پر آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے بھی نہیں کیا تھا, اگر کوئی وی لاگنگ کر سکتا ہے, دو سٹیز آر بیوٹیفل, دیئر کنٹریز آر بیوٹیفل, ٹھیک ہے, ان ٹرم آف کنسٹرکشن اینڈ انفراسٹرکچر. سو آپ وہاں پر وی لاگنگ شروع کر سکتے ہیں. دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ, سو ڈو دیٹ. اس کے علاوہ آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ سارے کام کر لیں گے اور آپ کا 2 سال کا, 1 سال کا یا 5 سال کا جو سفر ہے جس بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, جب وہ ختم ہو جائے گا, اینڈ وین یو ریٹرن ٹو یور کنٹری, تو وہ جتنا بھی آپ کا کنیکشن ہے, نیٹ ورک ہے, وہ آپ کو آپ کی مدد کرے گا. اور اس کی سب سے پرائم ایگزامپل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان. ان کا جتنا بھی سرکل ہے یونیورسٹی سے لے کر ابھی تک نکلے تھے, جو بھی گرو ہوتا گیا, وہ سارا ان کو ابھی بھی مدد کر رہے ہیں. وچ از وائی جو لوگ باہر پڑھنے جا رہے ہیں, دس از دا پرائم تھنگ دے نیڈ ٹو لرن, دیٹ ہاؤ ٹو بلڈ دیئر نیٹ ورک پازیٹیولی. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں اور آپ واپس آ کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے حق ادا کر دیا اپنے باہر پڑھنے جانے کا. ادروائز آپ صرف ڈگری لے کر آ گئے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو وہ آپ کا نیٹ ورک آپ کو سمجھائے گا جو سیم پرابلم سے گزر رہا ہوگا. سو اگر آپ باہر پڑھنے آپ جانا چاہتے ہیں, سو لاسٹ ایڈوائز آف دا ڈے کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ ایک ایکٹیو بندے کی طرح ہر ایک چیز میں پارٹیسپیٹ کریں, بیکاز یہی پارٹیسپیشن جو سی ہے یہ آپ کو آگے لے کر جائے گی. اور جو آپ کا شوق تھا کہ میں نے باہر پڑھنے جانا ہے, اس شوق کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنے اس نیٹ ورک کو اور اپنی ڈگری کو رائٹلی یوٹیلائز کر لیں گے, ویدر یو لیو ان پاکستان اور یو لیو اینی ویئر ان دا ورلڈ, بیکاز آپ جہاں وہاں پڑھے ہوں گے تو پوری دنیا سے آپ کے پاس لوگ آئے ہوں گے. So if you would like to go to England, follow this, and if you are studying over there, get up, go out, have fun with people, make new friends,
اینڈ انوالو یور سیلف ان مینی ایکٹیویٹیز ایز یو کین. نئی سوسائٹیز بنائیں, میں نے بھی بنائی تھی, جاتے جاتے بتا دیتا ہوں. اف یو وڈ لائک ٹو ہیو اے لک, آپ دیکھ لیں 10 سال ہو گئے ہیں جو سوسائٹی کو, ہرٹفورڈ شائر پاکستان سوسائٹی 10 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 12 سال ہو گئے اب تو, اور ابھی بھی چل رہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ وہ نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, اور وہی لوگ الٹیمیٹلی دے ہیو بیکم پارٹ آف مائی نیٹ ورک, دے ہیو بیکم مائی فرینڈس, اینڈ آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ نیٹ ورک جسٹ بیکاز میں نے اس یونیورسٹی میں اپنا کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا تھا جس سے مجھے ریٹرن کیا. سو آل آف یو آؤٹ دیئر, باہر نکلیں, دوست بنائیں, کنیکشن بنائیں, نیٹ ورک بنائیں, اور کسی سے کوئی زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 70% از یور ایگزسٹنس کہ آپ وہاں پہنچیں, اینڈ 30% اس کے پھر اللہ پہ چھوڑتے ہیں. سو اس لیے آپ کا کام ہے صرف وہاں پہنچنا, اس لیے آپ اٹھیں اور وہاں پر پہنچ جائیں اور پرفارم کریں. ڈو سم تھنگ, انوالو یور سیلف ان سم تھنگ, اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر آپ کو اس کا رزلٹ ضرور نظر آئے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس. If you like this video, please like it and subscribe my channel. I'll see you in the next vlog. Take care. Bye bye.